شریف جلد اول پڑھانے والے اس زمانے میں جب ہم دیوبند میں تھے حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ برکتہ تھے، اور بخاری شریف جلد ثانی پڑھا کرتے تھے حضرت مولانا عبدالحق اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ. تو جلد اول حضرت خان صاحب سے پڑھی اور جلد ثانی حضرت مولانا اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھی. یہ دونوں حضرات شاگرد تھے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ کے. اس زمانے میں بھی بہت قلیل تلامذہ تھے حضرت مدنی کے، اور اب تو شاید ہی دنیا میں اب کہیں کوئی شاگرد بچا ہو دنیا میں جو حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھا ہو. ان حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف ترمذی شریف پڑھنے والے جو ہمارے قریب دور کے بڑے بڑے اکابر تھے، ان میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر، حضرت مولانا عبدالحق صاحب، حضرت مولانا خیر محمد جالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. یہ وہ حضرات تھے جو سرحد کے اس پار ہمارے اکابرین میں سے تھے، اور یہ سب حضرت مدنی کے شاگرد تھے. جہاں حضرت مدنی کے شاگرد بے شمار حضرات تھے، ان بے شمار حضرات میں سے یہ دو شخصیات جیسا کہ عرض کیا گیا، حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ برکتہ، حضرت مولانا عبدالحق اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان دو بزرگوں سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، جلد اول ایک بزرگ سے اور جلد ثانی دوسرے شیخ سے. یہ دونوں شاگرد تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ کے. حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ برکتہ نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے استاد شیخ الکل شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی سے رحمہ اللہ تعالیٰ. حضرت مولانا محمود حسن نور اللہ برکتہ نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت شیخ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، جو خاندان میں تھے حضرت مجدد الفسانی نور اللہ برکتہ کے، اس کو مجددی کہتے ہیں. پھر حضرت مولانا عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور یہ حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نواسے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کے. حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ صاحبزادے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے والد اپنے استاد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. وہ فاروقی تھے، یعنی حضرت فاروق اعظم کے خاندان کے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی مدینہ شریف میں اپنے استاد شیخ ابو طاہر ابراہیم بن حسن کردی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. اور شیخ ابو طاہر نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے والد ابراہیم ابن حسن الکردی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. ابراہیم ابن حسن والد ہیں ابو طاہر کردی کے، تو ابو طاہر کردی نے اپنے والد ابراہیم ابن حسن سے بخاری شریف پڑھی. ابراہیم ابن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں بخاری شریف پڑھی صفی الدین احمد ابن محمد قشاشی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. صفی الدین احمد ابن محمد قشاشی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. اور صفی الدین احمد ابن محمد قشاشی نے بخاری شریف پڑھی تھی احمد ابن علی شناوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. اور احمد ابن علی شناوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی شیخ شمس الدین ابن شہاب الدین رملی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. اور شیخ شمس الدین ابن شہاب الدین رملی نے بخاری شریف پڑھی تھی شیخ زین الدین زکریا انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے. اور شیخ زین الدین زکریا انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی احمد ابن علی یعنی علامہ ابن حجر اسقلانی سے. اور احمد ابن علی یعنی علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے استاد ابراہیم ابن احمد تنوخی سے. اور ابراہیم ابن احمد تنوخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی شہاب الدین مقرنی سے. اور شہاب الدین مقرنی نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی علی بن حسین مبارک زبیدی سے. اور علی بن حسین مبارک زبیدی نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے استاد عبد الاول سجزی سے جو سجستان کے تھے. اور عبد الاول سجزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی عبد الرحمن ابن احمد داودی سے. اور عبد الرحمن ابن احمد داودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی ابو محمد عبداللہ حموی سے. اور حمویہ نے بخاری شریف پڑھی محمد بن یوسف چرابری سے. اور محمد یوسف چرابری نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے. اس طرح سے گویا ہمارا سلسلہ سند امام بخاری تک پہنچتا ہے. اور امام بخاری کے بعد پھر ہر حدیث کا سلسلہ سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یعنی گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یوں کہیں گے ہم کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان
خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ارشاد نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ نے یہ ارشاد سنایا ابو زرعہ کو. ابو زرعہ نے یہ ارشاد مبارک سنایا عمر اپنے کاکا کو. عمر اپنے کاکا نے یہ ارشاد مبارک سنایا محمد ابن فضیل کو. محمد ابن فضیل نے یہ حدیث سنائی احمد بن اشکاف کو. احمد بن اشکاف نے یہ حدیث سنائی امام بخاری کو. امام بخاری نے جب یہ حدیث پڑھائی ہوگی اپنے تلامذہ کو جو 90,000 تھے انہی میں سے محمد ابن یوسف فربری ہیں تو محمد ابن یوسف فربری نے یہ حدیث سنی اپنے استاد امام بخاری سے. محمد ابن یوسف فربری نے یہ حدیث اپنے شاگردوں کو سنائی تو ان میں سے عبد الرحمن حموی بھی تھے ان کو حدیث سنائی. عبد الرحمن ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن حموی انہوں نے حدیث جب سنائی ہوگی تو ان کے شاگرد نے ان سے حدیث سنی یہی والی حدیث. ان کا نام تھا عبد الرحمن داودی اور عبد الرحمن داودی نے یہ حدیث سنائی اپنے شاگرد عبد الاول سجدی کو. اور عبد الاول سجدی نے یہ حدیث سنائی حسین بن مبارک زبیدی کو. اور حسین بن مبارک زبیدی نے یہ حدیث سنائی شہاب الدین مقرنی کو. اور شہاب الدین مقرنی نے یہ حدیث سنائی ابراہیم ابن احمد تنوخی کو. اور ابراہیم ابن احمد تنوخی نے حدیث سنائی احمد ابن علی اسقلانی ابن حجر کو. اور انہوں نے علامہ ابن حجر نے یہ حدیث سنائی اپنے شاگرد زین الدین زکریا انصاری کو. اور زین الدین زکریا انصاری نے یہ حدیث سنائی اپنے شاگرد شمس الدین ابن شہاب الدین رملی کو. اور شمس الدین شہاب الدین ابن رملی نے یہ حدیث سنائی اپنے شاگرد احمد ابن علی شناوی کو. اور احمد ابن شناوی نے یہ حدیث سنائی اپنے شاگرد صفی الدین کشاشی کو. اور صفی الدین کشاشی نے یہ حدیث سنائی اپنے شاگرد ابراہیم ابن حسن کردی کو. اور ابراہیم ابن حسن کردی نے حدیث سنائی اپنے بیٹے اپنے شاگرد ابو طاہر کردی کو. اور ابو طاہر کردی نے یہ حدیث سنائی حضرت شاہ ولی اللہ کو. اور شاہ ولی اللہ نے یہ حدیث سنائی اپنے بیٹے اور اپنے شاگرد حضرت شاہ عبدالعزیز کو. شاہ عبدالعزیز نے یہ حدیث سنائی اپنے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی کو. شاہ محمد اسحاق نے یہ حدیث سنائی اپنے شاگرد حضرت شاہ عبدالغنی مجددی کو. اور شاہ عبدالغنی مجددی نے یہ حدیث سنائی اپنے شاگرد حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے حدیث سنائی حضرت شیخ الہند کو. حضرت شیخ الہند نے یہ حدیث سنائی شیخ الاسلام حضرت مدنی کو. حضرت مدنی نے یہ حدیث پڑھائی حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب کو. اور حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب کے ساتھ حضرت مولانا عبدالحق معظمی کو. اور دونوں حضرات سے ہم نے یہ کتاب پڑھی. ہم نے یہ حدیث سنی حضرت مولانا عبدالحق اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. اور حضرت مولانا عبدالحق اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ حدیث اب آپ تک پہنچی الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ نے بھی بخاری شریف اور ترمذی شریف کی مکمل اجازت عنایت فرمائی تھی. اس کے ساتھ ہی حضرت مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ جو شاگرد تھے حضرت علامہ انور صاحب تھے انہوں نے بھی بخاری اور مسلم جو حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے پڑھی تھی اس کی اجازت مرحمت فرمائی تھی. اسی طرح سے مراد آباد میں بزرگ تھے حضرت مولانا محمد حیات سنبری انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ برکاتہ سے. اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی اجازت انہیں حاصل تھی تو انہوں نے بھی ہم کو اجازت دی تھی. اسی طرح سے مراد آباد میں بزرگ تھے حضرت مولانا عبد الجبار رحمہ اللہ تعالیٰ وہ شاگرد تھے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکاتہ انہوں نے بھی حدیث کی اجازت عنایت فرمائی تھی. اسی طرح سے جے پور کے اندر ایک بہت بڑے محدث تھے حضرت مولانا حکیم احمد حسن رحمہ اللہ تعالیٰ. ان کی سند بالکل الگ ہے. انہوں نے بھی حدیث کی اجازت عنایت فرمائی تھی. ان تمام عنایتوں کے بعد یہ حدیث کتابیں ہم تک پہنچی ہیں اور انشاءاللہ اب آپ تک منتقل. اللہ جل شانہ نے اپنی رحمتوں سے نوازا اور یہاں تک آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ان اہل علم میں شامل فرمایا جن اہل علم کے ذریعے سے دنیا میں پچھلے 200 سال سے یہ اسلام قائم اور باقی ہے. یعنی علماء دیوبند انہیں کے توسط سے یہ سلسلہ قائم ہے اور پوری دنیا میں اہل حق کا بہترین ترین قابلہ یہی علماء دیوبند کا ہے. انہیں کے سلسلے کے ساتھ اللہ نے ہماری نسبت قائم فرمائی. اس لیے اپنے علماء دیوبند کی تمام صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایمانی صفات، اخلاقی صفات، عبادات کی مقامات، سنتوں کا اہتمام، گناہوں کی نفرت، دین کی غیرت، دین پھیلانے کی جدوجہد، مزاج میں نرمی، وہ تمام جو ہمارے اکابر کی خصوصیات ہیں ان تمام خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے.
در حقیقت یہ علوم کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، مگر ان علوم کے ملنے کے بعد ان علوم پر انسان عمل پیرا بھی ہو جائے اور اسی دین کی خدمت کے ساتھ انسان وابستہ ہو جائے، یہ دوسرا بڑا احسان ہے۔ اور یہ تبھی اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان کے دل میں اندر قدر ہو۔ ہمارے بے شمار بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ فارغ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک علوم کے کمال کو پہنچ گئے، بلکہ فارغ ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے علوم حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی۔ اب آپ جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے قرآن کا، تفسیر کا، حدیث کا، شروحات حدیث کا، فقہ کا، اصول فقہ کا، سیرت کا، اتنا زیادہ علم میں رسوخ پیدا ہوگا، اتنا زیادہ علم میں وسعت آئے گی، اتنا زیادہ علم میں تباہر پیدا ہوگا، یہ تمام صفات پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے ایک طرف سے اپنی عملی زندگی کو اچھے سے اچھا بنانا چاہیے اور دوسری طرف سے اپنے علم کے اندر رسوخ اور پختگی پیدا کرنے کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے۔ کسی بھی حال میں مطالعہ ترک نہیں ہونا چاہیے، جہاں بھی آدمی رہے، چاہے امامت کرے، چاہے واعظ و تبلیغ کرے، چاہے درس و تدریس کرے، چاہے افتاء کا کام کرے، چاہے جہاں بھی جس شعبے زندگی کے ساتھ وابستگی ہو، اپنا مطالعہ جاری رہے گا تو علم بڑھتا رہے گا۔ اور اگر مطالعہ رک جائے گا تو جتنا علم ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے مطالعے سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور ترک مطالعے سے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مطالعہ کرنے کا اپنا معمول بنانا چاہیے، اور مطالعہ بھی مطالعہ حسن، مطالعہ مفید، غیر مفید مطالعہ نہیں۔ بعض دفعہ انسان مطالعہ کرتا ہے ایسی چیزوں کا جس میں صرف مزہ آئے اور اس میں انسان کو کچھ حاصل ہو یا نہ ہو۔ اصل علم جو ہے، اصل علوم جو ہے وہ اصل علوم سے چار ہیں۔ نمبر ایک علوم القرآن و متعلقات قرآن، علوم الحدیث و متعلقات حدیث، علوم الفقہ و متعلقات فقہ، اور علوم الاحسان و متعلقات احسان یعنی علم تصوف، اور اس کے ساتھ بھی سیرت طیبہ اور سوانح صحابہ اور اب۔ اس کے ساتھ ہی ایک چیز بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرات علماء دیوبند کے سوانح آیت کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جن اکابر کے ساتھ وابستہ ہیں ان اکابر کی صفات اور خصوصیات کیا تھی۔ چاہے ہمارا سلسلہ علمی شروع ہوتا ہے حضرت مہاجر داد اللہ مہاجر مکی نور اللہ برکاتہ سے، اور ان کی دو عظیم شخصیات رہی ہیں، حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتری، نیز حضرت تھانوی اور حضرت مدنی، یہ تمام وابستہ رہے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ پھر حضرت گنگوہی کا سلسلہ آگے چلا، حضرت نانوتری کا سلسلہ آگے چلا، حضرت تھانوی کا سلسلہ آگے چلا، اور ادھر سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ جو خلیفہ تھے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، شاگرد ہیں حضرت نانوتری کے اور خلیفہ ہیں حضرت گنگوہی کے۔ ان کے شاگرد تھے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تلامذہ ایک سے ایک تمام آفتاب و مہتاب تھے۔ تو اس لیے حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی سے رحمہ اللہ تعالیٰ سے لے کر کے اپنے اکابر تک جو آج کے ہمارے اکابر گزرے، حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ، اور ہمارے اساتذہ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب یا دیوبند کے جتنے مقام ہیں، حضرت اقدس مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے لے کر کے حضرت حاجی عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ تک جتنے فقہا، جتنے محدثین، جتنے مفتیان کرام، جتنے مفسرین گزرے ہیں، ان کے سوانح حیات حالات جب پڑھیں گے تو علم میں پختگی آئے گی، اپنے بزرگوں کے ساتھ ربط اور تعلق قائم ہونے میں آسانی ہوگی، مزاج میں خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، اور نہ جانے کتنے احسانات ہوں گے جب اس میں علوم بھی ہیں، اس میں مزاج کا انتقال بھی ہے۔ تو اس لیے اپنے اکابر کا ضرور مطالعہ کرنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ترتیب کے ساتھ۔ آج امداد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس متعلق کیا کتابیں لکھی گئی ہیں، ڈھونڈنی اور پڑھنی۔ حضرت گنگوہی حضرت نانوتری کے متعلق، پھر آگے حضرت شیخ الہند، ادھر سے حضرت تھانوی، حضرت شیخ الہند کے بعد ان کے شاگردوں میں حضرت علامہ کشمیری، علامہ عثمانی، حضرت مدنی، اور ادھر سے پھر ہمارے اکابر میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، نیز حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ برکاتہ، پھر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں اور خلفاء میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب، حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب، حضرت مولانا محمد عیسیٰ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا یوسف بندوری، یہ تمام اکابرین جن میں حدیث، فقہ، تصوف، ان تمام میدانوں کی شخصیات ہیں، ان کا جب مطالعہ کریں گے اس کے ذریعے سے بہت سارے فائدے ہوں گے، علمی، عملی، اخلاقی اور سارے فائدے ہوں گے۔ انسان کی کامیابی اس پر ہے کہ جو کچھ انسان نے پڑھا اس پر عمل کرے، اور اگر انسان نے اس پر عمل نہیں کیا تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ علم بعض دفعہ وبال بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس علم سے پناہ مانگی جس علم پر عمل نہ ہو۔ اللہ
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. یا اللہ میں ایسے علم سے پانا چاہتا ہوں جس علم کا مجھے نفع نہ ہو. نفع کیا ہے؟ علوم کا وہ حصہ جس کا تعلق اذہان و قلوب کے ساتھ ہے، اس سے اذہان و قلوب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور علوم کا وہ حصہ جن کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے تو اعضاء سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور علوم کا وہ حصہ جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے تو زبان. اور علوم کا وہ حصہ جس کا تعلق اجتناب کے ساتھ ہے، بچنا ہے، تو اس پر عمل ہونا چاہیے. عمل کرنے کی دو معنی ہیں، ایک ہے عمل کیا جائے اور ایک ہے عمل سے بچا جائے. جن منہیات و محرمات سے بچنے کا حکم ہے وہاں عمل کے معنی ہے ان سے بچو، اور جن عوامر اور معروفات کے کرنے کا حکم ہے وہاں عمل کا مطلب ہے ان کو انجام دینا. اللہ کے بارگاہ میں شکر پڑھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کن کن مراحل سے گزر کر، کن کن حالات میں، کن کن پریشانیوں میں، یہاں قسم قسم کی پریشانیاں، ان تمام پریشانیوں سے گزار کر کے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. بس اللہ کا بہت شکر ادا کر کے پھر عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اگلی زندگی عالمانہ مزاج کے ساتھ گزاریں گے، دین کی دعوتی مزاج کے ساتھ گزاریں گے، دین کی خدمت کے ساتھ گزاریں گے. دین کی خدمت چاہے کوئی علی بے پڑھا رہا ہو، وہ بھی دین کی خدمت ہے. بلکہ یوں سمجھیے نورانی قاعدہ پڑھانا سب سے بڑی خدمت ہے، اس وجہ سے کہ دین کے تمام شعبے جو ہیں اسی پر پائے. وہ استاد جو پڑھا رہا ہے اول کلمہ طیب، وہ استاد جو بچے کو سکھا رہا ہے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ استاد جو بچے کو سراتا ہے الف با تا، وہ دراصل بنیاد قائم کر رہا ہے. آگے یہ شخص جو بھی بنے گا بنیاد اسی کی ہوگی. اس لیے کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ صاحب میں اگر الف بے پڑھا رہا ہوں تو میں کون سی دین کی خدمت کر رہا ہوں. دین کی خدمت کرنے والے تو وہ ہے جو بڑی چیزیں پڑھا رہے ہیں کہ نہیں. الف بے پڑھانے والا بھی دین کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تو کلمہ پڑھاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام تو قرآن زبان ہی پڑھاتے تھے، ناظرہ رہے تھے. وہی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھانے والے تو کیا پڑھانے والے تھے؟ ناظرہ پڑھانے والے اور حفظ پڑھانے والے. ناظرہ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے وہاں لکھا ہوا سامنے نہیں تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک میں زبانی لوگوں کو یاد کراتے تھے، وہی آپ کو یعلمکم الکتاب والحکمہ. تو ہمارا استاد کیوں سمجھے گا کہ میں ناظرہ قرآن پڑھانے والا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں. آپ کی حیثیت جو ہے آپ وہ پڑھا رہے ہیں جو اللہ کے نبی پڑھایا کرتے ہیں. حدیث پڑھانے والا، اللہ کے نبی نے حدیث نہیں پڑھائی، حدیث کو ارشاد فرمائی، صحابہ کو یاد کیا اگلی قوموں تک پہنچایا. لیکن اللہ کے نبی نے قرآن پڑھایا شاگردوں کے سامنے بٹھا کر، حلقے بنا کر. تو گویا ہمارا استاد وہ جو نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، جو ناظرہ اور حفظ پڑھا رہا ہے، وہ تو وہی چیز پڑھا رہا ہے، اصل درجہ اسی کا ہے. اس لیے دین کی خدمت میں جو بھی شعبہ، امامت ملے، تدریس ملے، مکتب پڑھانے کو ملے، واعظ کرنے کو ملے، تبلیغ کرنے کو ملے، کتاب لکھنے کو ملے، جو بھی شعبہ ملے گا وہ دین کی خدمت کا ہے. دین کی خدمت کی یہی شعبے ہیں: واعظ و تبلیغ، تصنیف و تعلیم، دعوت و ارشاد، تربیت اسلام. اور اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو کسی بزرگ کے ساتھ ضرور وابستہ کرنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے روحانی تربیت ہو، انسان اعمال پر قائم رہے. جس مدرسے میں انسان نے پڑھا ہو اس مدرسے کا حق ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں ہم رہے، یہاں راحتوں کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تمام ضروریات پوری ہوتی رہی، تمام آسانیاں جو ممکن تھی وہ مہیا ہوتی رہی، روشنی کا انتظام، پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، یہ سب کچھ ہوا مشکل ترین حالات میں. تو گویا مدرسے کا بھی حق ہے، اس لیے ہمیشہ مدرسے کو یاد. اور جن استادوں سے انسان نے پڑھا ہو ان استادوں کا بھی حق ماننا چاہیے، چاہے وہ استاد بہت کم درجے کا ہو یا استاد بہت اعلیٰ درجے کا ہو. بہرحال استاد بن گیا. جیسے آپ آپس میں ساتھی بن گئے اور آج زندگی بھر کے لیے ساتھی بن گئے، یہ رفیق ہونے کا درد اب موت کا قائم ہو گیا. اب زندگی بھر کیا کریں گے؟ فلاں میرا ساتھ، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ خراب ہے، چاہے وہ پیارا ہے یا آپ کو اس سے دوری ہے، لیکن یہ زندگی بھر کا آپ کا ساتھی بن گیا اور زندگی بھر کا آپ رکھیں گے. اور جب کبھی ملیں گے تو ساتھی ہونے کے حیثیت سے ملیں گے، اور جب ملیں گے تو یہ بھی پوچھیں گے آپ کیا کر رہے ہو، میں کیا کر رہا ہوں، تمہاری آج کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور دلچسپیاں ہوں گی. اور انسان کا مزاج یہی ہے. ہر زمانے کے لوگ اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے رہے. صحابہ اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے تھے، محدثین اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے تھے. اور جیسے آپ اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، چاہے آپ کا ساتھی کیسا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے ساتھ آپ کی انبنیں کیوں نہ ہو، اسی طرح سے آپ کے اساتذہ ہمیشہ آپ کے استاد بن گئے، جس کا تعلق قائم ہو گیا. یعنی استاد یہ سمجھے گا کہ میرا شاگرد بن گیا اور ہمیں شاگرد بن گیا، اب اس کو مجھے شاگرد ہی کی نظر سے دیکھنا ہے. اسی طرح سے شاگرد کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا استاد بن گیا اور اب مجھے زندگی بھر اس کو استاد ہی کی نظر سے دیکھنا ہے. میں نے اسے پڑھا ہے، چاہے وہ میرے معیار کے مزاج کے مطابق تھا یا نہیں،
اور یہ اعلیٰ درجے کے استاد تھا یا نہیں، لیکن 12 استاد تو بن گئے. جس نے ہم کو ایک حرف پڑھایا وہ ہمارا استاد بن گیا، چاہے وہ ایک حرف تحقیق اور ترجمے اور تحقیق کے ساتھ پڑھایا یا بالکل مختصراً پڑھایا، صرف الفاظ پڑھائے تو بھی استاد بن گیا، اور اگر تحقیقات کے ساتھ پڑھائے تب بھی استاد بن گیا.